یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت میں اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بے ایمانوں کا کام، حالانکہ معنی دونوں کا ہے کہ خاتم ہے فاعل، ختم کرنے والا، بند، خاتم ما یختم بھی، کہ جس کے ذریعے بند کر دیے گئے، وہ بند کرنے والا معنی، اس کا معنی ما یختم بھی، وہ نبی جس کے ذریعے نبی بند کر دیے گئے، معنی وہی ہے، کوئی فرق نہیں، وہ بند کرنے والا جس کے ذریعے بند کیے گئے، بات تو وہیں آ کر ٹھہری۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا فجئت فاختمت الانبیاء، میں آ گیا، میں نے نبی بند کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں جہاں خاتمہ ہوگا، اگر اللہ نہیں آگے اللہ ہو نا کہ ختم اللہ علیہ قلوب، اس کا معنی ہوتا مور لگانا، مگر معنی اس کا بھی ہو کہ سیل کر دیا، اب کوئی شاید آخر نہیں ہوتی، مگر وہ پھر بھی مور لگانا۔ جب خاتمہ اور آگے صرف اللہ کوئی نہیں، خاتم الامر، اس نے کام ختم کر دیا، یعنی فنش ہو گیا۔ خاتم الکتاب، ساری کتاب اس نے پڑھ لی، ایک حرف بھی باقی نہیں رہا۔ خاتم الاناء، بس برتن سارا خالی کر دیا، اس میں ایک قطرہ بھی۔ تو جب ختمت الانبیاء، میں نے نبی ختم کر دیا، اب کوئی نبی باقی نہیں رہا، مگر بدماشوں کا کوئی علاج نہیں۔ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہو، مان حرامی ہوجتا ٹھہر۔ ہاں تو خاتم پڑھیں، صرف ایک قاری نے پڑھا، باقی ساری دنیا کی کتابیں آپ دیکھ لیں، وجوہ المثانی خاتم پڑھنے والے ہیں، ان کا بھی پیٹ بھر گیا کہ اگر خاتم ہی چاہتے تو آرو دیکھ لو، سارے قرآن پڑھ رہے، مگر یہ بات نہیں آئیں گے ہیلا جو ہے، بے ایمان ہے، نیت خراب ہے، دونوں الگ الگ کر۔ تو یہ حدیث پاک جڑی اس تو پڑھی ترمذی چاہے مستدرک حاکم صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دونوں ٹکڑے خود رسول اللہ نے اکٹھے بیان فرمائے کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور رد کیتے 30 جمنے ہیں جنہوں نے آکھنا سی نبی ہیں، وہ رد کیتا، جے آخری نبی نہیں اور مانا کوئی بھی نہیں آنا تو پھر آپ آدھے جڑے وہ شریعت والے نہیں آنے، سرے تو کیا کہ اب جنہوں نے دعویٰ ہی کرنا کہ اسی نبی ہیں، اتنا ہی کافی انہوں نے جھوٹے ہونے لی، میں آخری نبی ہیں، میرے پاس کوئی نبی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں، اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ لاہوری گروپ تو مولانا منافق ہی ہوا، منافق ہی، کیونکہ اگر یہ صحیح معنوں میں ہوتے نا، پہلے دن یہ چاہیے کہ جب غلام میں نے حیرانیاں یا کہا کہ میرا دعویٰ نبوت کا، جو نہیں نبی مانتے تو ان کے لیے غلطی کا ازالہ وغیرہ لکھے، کیوں نہیں میں نبی اسی طرح کہوں جیسے موسیٰ عیسیٰ تھے۔ تو یہ کہنا کہ امام مانتے فریب ہے، اور پھر جو مانتے ہیں نبی ان کو نہیں یہ کہتے کہ اسلام سے خارج ہے، ان کو بھی مسلم مانتے ہیں، اپنا بھائی مانتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا اپنا عقیدہ بھی لاہوریوں کے یہ تھا، عدالت میں بیان انہوں نے داخل کرایا تھا کہ ہم اس مانا کا نبی غلام احمد کو مانتے ہیں۔ وہ تو جب خلافت کا جھگڑا پڑ گیا، محمد علی کو کسی نے خلیفہ نہ بنایا اور مرزا صاحب کا بیٹا بن گیا، بعض اور بن گئے، تو انہوں نے پھر اختلاف کر دیا کہ مجلس ہونی چاہیے، وہ انتظام کرے۔ یہ جھگڑا پھر اندر کا اپنا فساد ہے، مانتے پہلے یہ بھی نبی تھے۔ وہ قادیانی گروہ اسی لیے دکھاتا ہے کہ تمہارے کیا عقیدے سے یار، بعد میں تم نے یہ بات گڑ دی۔ باقی جو لاہوری ہے نا، یہ منافقوں کا گروہ، مرزا غلام ہے، ان کو سب جانتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کتابیں بھری ہیں، ایک غلطی کا ازالہ لکھا اس نے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کسی نے کہا کسی قاضی نے تمہارا مرشد جو وہ تو نبی کہہ رہا تھا، اس نے کہا نہیں یار وہ نبی نہیں امام ہی، تو کتاب پوری لکھی مرزے نے کہ یہ جو اس نے کہہ دیا یار غلط کا، میں نبی بھی ہوں، میری وہی نہیں، مجھے نبی کئی جگہ کہا گیا۔ تو یہ مسلمانوں سے نا
دھوکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم مہدی مانتے ہیں، مصیبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے قادیانیوں کو یہ کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو تو کافر کہتے جو نبی مانتے ہیں، نہیں ان کے بھی ساتھی ہیں۔ جی محمد مدثر انور، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری اس کے ساتھی جو لاہوری بعد میں بنے نا، مرزا بشیر الدین کے خلیفہ بننے سے پہلے جب نور الدین خلیفہ اس وقت تک انہوں نے عدالتوں میں باقاعدہ لکھ کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرزا غلام احمد اس زمانے کے نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں۔ بعد میں بشیر الدین سے ناراض ہو کر یہ نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، اپنے رنج سے انہوں نے نیا مذہب نکالا۔ یہ اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرح ایک اور فرقہ مذہب نیا بہائی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں خاتم النبیین کے لفظ ہیں، خاتم الرسل کے نہیں، اس لیے بہاؤلہ رسول ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من حرامی حجتا تھے، جب نبی جو چھوٹا مرتبہ رسول نبیوں میں سے جو اگلے سٹیج پر ہے نا، نبی وہ ہوتا ہے، نبی نہ رسول کہاں سے ہونا ہوتا، اس لیے رسول جو ہے نا وہ کوئی الگ بات نہیں، نبی ہے مگر نبی سے اس کا درجہ اپ ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا اگر کہا جاتا نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہے ہیں، مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں سب بند، اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ قادیانی لڑکی سے نکاح کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں، اور بعد میں اس پہ حدود و قیود جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ کس کے ساتھ؟ قادیانی لڑکی کے نہیں، ساتھ قادیانی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا، آپ عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ سے کر سکتے ہیں، بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے، بعد میں آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائے نہ بھی ہو جائے تو اہل کتاب سے، یہ اہل کتاب نہیں نا، یہ تو مرتد ہے، اسلام سے پھر گئے، اور اسلام سے بھی کھلے پھر جاتے، پھر بھی گھسے ہوئے بھی ہیں اور دین کو ذبح بھی کر رہے ہیں، ان نامرادوں سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان۔ انہی سوالات کے ساتھ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ سب حضرات تشریف رکھیے، ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا۔